पायलट ऑफिसर अकमल मुर्शिद ज़ादा। लाउड स्पीकर पर दोहराया जा रहा था। मिसेस दीपाली सेन, वीआईपी लाउंज में आपका इंतज़ार किया जा रहा है। मिसेस दीपाली सेन, TWA की मुसाफिर, पोर्ट ऑफ स्पेन की मिसेस दीपाली सेन। शर्जदार और मुस्तरब वो मुसाफिरों की भीड़ से निकली। पाकिस्तान एयरफोर्स के यूनिफॉर्म में मलबूस एक सांवला नौजवान उसकी तरफ आया। दीपाली आंटी, उसने ज़रा झिझक कर पूछा। मैं अकमल हूँ, अम्मी लाउंज में आपका इंतज़ार कर रही हैं। आपकी फ़्लाइट बहुत लेट थी। वो पायलट ऑफिसर अकमल हुसैन मुर्शिदज़ादा के साथ वीआईपी लाउंज की तरफ बढ़ी। कमरे के अंदर ढाकई मलमल की सफ़ेद साड़ी में मलबूस एक गमगीन आंखों वाली दुबली पतली औरत खिचड़ी बाल खैर मकदम के लिए सोफे से उठी। दीपाली ने ताज्जुब से उसे देखा। यह अम्मी है, नौजवान अकमल ने ज़रा घबरा कर कहा। मैं तुम्हारी शादी में शरीक न हो सकी थी। देखो, इतनी दूर से तुम्हारे बेटे की शादी में शिरकत के लिए आ गई। दीपाली ने मसनूई बशाशत से कहा। जहां आरा को इस हालत में देखने की जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं रेहान को आसानी से भुला सकी, लेकिन रेहान की वजह से इनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए गारत हो गई। ज़िंदगी की बर्बादियों का ये कैसा लामुतनाही सिलसिला है। उसने उदास आंखों वाली जहां आरा पर नज़र डाली। 2 साल कबल वो बेवा हो गई थी। अकमल उसका इकलौता लड़का था। दीपाली ने इतनी शानो शौकत पहले अर्जुमंद मंजिल में भी नहीं देखी थी। उमा राय के वुडलैंड्स में भी नहीं। पाकिस्तान का नया ऊपरी तबका वाकई बेहद मुतमव्विल हो चुका था। दुल्हन भी एक मलिकुत तुज्जार की लड़की थी। जब अकमल के सहरा बांधा जाने लगा, जहां आरा वहां से हट गई, वो कोने में जाकर अपने मरहूम शौहर को याद करके रो रही थी। दीपाली ने एक बार फिर उसे हैरत से देखा। हिंदुस्तानी, खैर पाकिस्तानी औरत। खिलाफ मर्जी उसे एक ऐसे अय्याश बदकिवारा बदहैया शख्स से ब्याया गया जिसने सारी उम्र उसे जलाया, मगर उसने दूसरों के सामने हमेशा अपने शौहर की हिमायत की और उसकी खिदमत गुजार रही, और अब उसे याद करके रो रही थी। चंद साल कबल जहां आरा की छोटी कुंवारी बहनें अंजुम आरा और अख्तर आरा अपने भतीजे मुनव्वरुज़्ज़मा से मिलने लंदन जा रही थीं, जो वहां स्कूल में पढ़ता था। तैयारा एलिप्स पर गिरकर पाश पाश हो गया। सारे मुसाफिर हलाक हुए। बर्फ़ में लाशें भी न मिलीं। इस दहशतनाक जवांमर्गी के सदमे ने उनकी माँ बेगम कमरुज़्ज़मा की जान ले ली। नवाब कमरुज़्ज़मा उसके बाद से बहुत कम बोलते थे। उस वक्त यतीम नवासी की शादी के असराने में शामियाने के नीचे तुर्की टोपी ओढ़े अगले वक्तों के लोग नंगे सर रहना खिलाफ तहजीब गर्दानते थे। गवर्नर, वज़रा और आला अफसरों से एक आध बात कर लेने के बाद फिर खामोश हो गए। सोफे पर गुमसुम बैठे रहे। उनकी नज़र दीपाली पर पड़ी, जो एक तरफ खड़ी जहां आरा की पुरानी खादिमा माला से बातें कर रही थी। उन्होंने इशारा करके उसे अपने पास बुला लिया। वो उनके करीब जा बैठी। वो दोनों चुपचाप सामने की चहल पहल का नज़ारा किया किए। दीपाली की आंख भर आई। उसने चुपके से आंसू पोंछे। नवाब साहब ने देख लिया। आहिस्ता से बोले, रोना नहीं चाहिए बेटी, बुरी बात है। सब्र बड़ी चीज़ है। कुछ देर बाद उसने आहिस्ता से कहा, आपके भांजे रेहानुद्दीन अहमद, मैं अभी उनसे कलकत्ता में मिलकर आ रही हूँ। नवाब साहब ने चांदी की मोठ वाली छड़ी को आहिस्ता से कालीन पर खटखटाया और ज़रा तवक्कुफ के बाद बोले, रेहान अब वहाँ बड़ा आदमी है। अपनी पुरानी सियासत छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गया। प्रोविंशियल मिनिस्टर रह चुका है। अब क्या कर रहा है? उमा राय के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। उनके भाई की कोई बहुत बड़ी बिजनेस है। रोनू उसकी एक फर्म के जनरल मैनेजर हो गए हैं। मैं अपने छोटे भाई खोखो के यहाँ ठहरी थी। उसने उनको फ़ोन करके मेरे आने की खबर दी। खुद मिलने नहीं आए, अपनी कार भेज दी। मैं, खोखो और उसकी बीवी उमा राय के यहाँ अलीपुर रोड गए। कोठी की दूसरी मंजिल पर उमा राय खुद रहती हैं। नीचे एक विंग में रेहान और उनकी बीवी और लड़का। चंद रोज़ हुए लड़का घर छोड़कर भाग गया। उमा देवी के भाई नर्मलेंदु राय ने अब तक शादी नहीं की। 24 घंटे शराब में गर्क, बंगाल क्लब में बैठा रहता है। सारा कारोबार रेहान के हाथ में है। सुना है चंद माह के लिए मिनिस्टर बने थे। नर्मलेंदु और उमा राय के उस कारोबार को बहुत फ़ायदा पहुंचाया था। इस वजह से वो लोग उनके और ज़्यादा एहसानमंद हैं। रेहान साहब अपने इकलौते लड़के के मुताल्लिक बहुत परेशान थे। मुझसे कहने लगे, बागी होकर घर से निकल गया 13 साल की उम्र में, अभी से शायरी करता है। भूखी पीढ़ी का हमदर्द शायर। नवाब कमरुज़्ज़मा ने, जो सर आगे बढ़ाए गौर से सुन रहे थे, यकलख्त एक तल्ख कहकहा बुलंद किया। लोगों ने अचंभे से उन्हें देखा। अंजुम आरा और अख्तर आरा की मौत के बाद आज वो पहली बार हंसे थे। बंगाल के एक कदीम कवि अभिनंद ने कहा था, तालाब कंवल से भर गए, बिहार में मक्खियाँ आम के बोर पर जमा है। मसाफत छोटी हो तब भी
ہوا جب گاڑی کے راستے میں رقص کرتی ہے، غریب الوطن کا دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ اور ڈھاکہ سے پورٹ آف اسپین کا راستہ بہت طویل تھا۔ واپس جانے سے قبل اس آخری شام وہ سنگ سرخ کے تالاب کے کنارے پرانے راج سنگھاسن پر بیٹھی، جہاں آرا سے باتیں کرتی رہی۔ اس نقلی شاہی تخت پر لڑکپن میں یہ لوگ اسی طرح بیٹھا کرتی تھیں۔ مان جہاں آرا نے پوچھا، ریحان بھائی کی دلہن کیسی ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ عام سی گھریلو بیوی ہیں، دیپالی نے جواب دیا۔ غریب شریف گھرانے کی لڑکی۔ بتا رہی تھیں اما رائے کے بھائی نرملیندو رائے نشے میں غین کار چلا رہے تھے گارڈن ریچ میں۔ ان زہرا بی بی کے باپ ان کی کار کے نیچے دب کر مر گئے۔ وہ ایک غریب کاریگر تھے، زردوز، جن کے دادا لکھنؤ سے کلکتے آ گئے تھے۔ اما دیدی نے تگڑم کر کے بھائی کو پولیس کچہری سے بچا لیا۔ متوفی کی ایک ہی لڑکی تھی، ماں مر چکی تھی، بھائی آوارہ نکل گئے تھے۔ اما رائے بطور تلافی اس یتیم بے سہارا لڑکی کو اپنے ہاں اپنی نئی کوٹھی میں لے آئیں۔ اپنے وارڈروب کی دیکھ بھال اس کے سپرد کر دی، رہنے کے لیے ایک کوٹری دے دی۔ زردوز کی لڑکی سینے پرونے میں طاق، سلیقہ مند، احساس کمتری کی شکار۔ ریحان صاحب جو حسب معمول اما کے ہاں آتے رہتے تھے، انہیں یہ لڑکی بھا گئی۔ یہ پارٹیشن کے 2.5-3 سال بعد کی بات ہے۔ ریحان صاحب کے دل میں جانے کیا نیکی آئی، ایک دن اس بیچاری مظلوم لڑکی سے نکاح پڑھوا لیا۔ اما اس کے ساتھ بری ساس نند کا برتاؤ کرتی ہیں، وہ خاموش رہتی ہے۔ ریحان بھی اس کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیتے۔ اما رائے کا ایک دلچسپ مشغلہ زہرا نے بتایا، دائم المریض ہیں، سیاست سے کب کی کنارہ کش ہو چکی ہیں۔ صبح سویرے اٹھ کر نزدیک بیلویڈیر چلی جاتی ہیں۔ ایک ملازم چھچڑوں اور ہڈیوں کا برتن لے کر پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ سڑک اور باغ کے سارے آوارہ بلیوں اور کتوں کو ناشتہ کراتی پھرتی ہیں، پھر کوؤں کو دانہ ڈالتی ہیں۔ گھر واپس آ کر ریحان کی بیوی سے جھائیں جھائیں کرتی ہیں۔ ریحان عموماً گھر سے باہر رہتے ہیں۔ واٹ اے لائف! جہاں آرا نے ایک گہرا سانس لیا اور اٹھ کر مغرب کی نماز کے لیے اندر چلی گئی۔ باورچی خانے کی طرف سے رابعہ آتی نظر آئی۔ ریحان کی چھوٹی بہن رابعہ، جو اکمل کی شادی کے لیے اپنے گھر عظیم پورے سے چند روز کے لیے ارجمند منزل آئی ہوئی تھی، وہ راج سنگھاسن کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، شفق رنگ آسمان پر نظر ڈالی اور کہا، میں بھی نماز پڑھاؤں، ناصرہ کو تمہارے پاس بھیجتی ہوں۔ ناصرہ نماز نہیں پڑھتی؟ دیپالی نے پوچھا۔ نماز؟ وہ خدائی کو نہیں مانتی، وہ اپنے ماموں پر پڑی ہے، اللہ کی شان ہے۔ مولانا برہان الدین احمد کا بیٹا اور نواسی دونوں ملحد، رابعہ نے جواب دیا، اور تیز تیز چلتی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ چند منٹ بعد اس کی لڑکی ناصرہ نجم السحر ارجمند منزل سے باہر آ کر راج سنگھاسن پر ٹک گئی۔ وہ ایک حساس، ذہین چہرے والی 20 سالہ لڑکی تھی اور ایک جوشیلی اسٹوڈنٹ لیڈر۔ لگ بھگ اسی عمر میں نے انقلابی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تھا، دیپالی نے سوچا۔ پچھلے ایک ہفتے میں دیپالی کی ناصرہ سے بہت دوستی ہو گئی تھی۔ ناصرہ اسے ایسٹ پاکستان کی پیچیدہ سیاست کے قصے سناتی رہی تھی۔ مولانا بھاشانی کی عوامی لیگ، 12 سال اور کھلنا کے قحط، جیسور کی زرعی تباہگاہ تحریک، پولیس فائرنگ، زبان کا ایجیٹیشن، پولیس فائرنگ، مظاہرے، آدم جی جوٹ مل کا فساد، عوامی محاذ، جیل یاترائیں، بنگال کی سیاست کا پرانا نقشہ۔ ادھر مغربی بنگال میں بھی تقریباً یہی سب ہو رہا تھا۔ میں تمہارے ماموں کے متعلق تمہاری جہاں آرا خالہ کو بتا رہی تھی، دیپالی نے کہا۔ مجھے ان کے متعلق سب معلوم ہے، ناصرہ نے ناگواری سے جواب دیا۔ امی اپنے بھائی کو ہمیشہ سے آئیڈیلائز کرتی رہی ہیں، اور جہاں آرا خالہ بھی، اور شاید آپ بھی، مگر ہم لوگ آپ لوگوں سے زیادہ تیز فہم ہیں۔ ہم کھرا کھوٹا پہچان لیتے ہیں۔ ماموں جان کیا خوب چیز ہیں، مکمل آدرش وادی، مجسم انٹرنیشنل گڈ ول۔ آج پراگ میں ہیں، کل قاہرہ، پرسوں نیو یارک۔ آج اس پولیٹیکل پارٹی میں ہیں، کل اس میں۔ جہاں منسٹر بننے کے مواقع زیادہ نظر آئیں، ادھر کو لڑک گئے۔ ماسکو اور واشنگٹن دونوں کے خیرخواہ، مکمل غیر جانبداری اسے کہتے ہیں۔ ناصرہ، دیپالی نے رسانیت سے کہا، کل کے باغی آج کے اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہو چکے ہیں۔ تم آج کے باغی ہو، ممکن ہے تم کل کے اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہو جاؤ۔ ناصرہ نجم السحر استہزاء کے ساتھ ہنسی۔ دیپالی آنٹی، معاف کیجیے گا، آپ عمر کی اس اسٹیج پر پہنچ چکی ہیں جہاں انسان سینیسزم کو ایک دفاعی ہتھیار، ایک زرہ بختر کی طرح استعمال کرتا ہے۔ اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ دیپالی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے کہا، ناصرہ ڈیئر، تم نے ایلس ان ونڈرلینڈ پڑھی ہے؟ اس کی وہ نظم یاد ہے؟ یو آر اولڈ فادر ولیم، the young man said, and your hair has become very white, and yet you incessantly stand on your head. Do you think at your age it is right? ناصرہ بھی ہنسنے لگی اور بولی، یہ بات تو آپ کے پنڈت نہرو سے کہنی چاہیے۔ مالا اندر سے قہوے کی ٹرے لے کر آئی اور اسے تخت پر رکھ دیا۔
اس کے واپس جانے کے بعد دیپالی نے کہا، ناصرہ تم جہاں آرا سے ملتی رہا کرو، مجھے محسوس ہوا ہے کہ وہ بے حد تنہا ہے۔ نیرالزماں کی بیوی سے اس کی نہیں بنتی، دناج پور اپنی سسرال میں اب وہ رہنا نہیں چاہتی، ماں مر گئیں، 2 جوان بہنوں کی خوفناک موت کا غم سہ چکی ہے، باپ چراغ سحری ہیں، وہ ان سے ہمیشہ سے خائف رہی ہے، شوہر مر گیا، جیسا کچھ بھی تھا اب لڑکے نے اپنا گھر بسا لیا، وہ کتنی اکیلی ہے۔ ہوں گی، مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اکمل مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ مجھے بھی وہ بے حد پسند تھا، مگر میرے باپ معمولی آدمی ہیں، کلاس 2 افسر، ہم لوگ عظیم پورے کے ایک بہت معمولی سرکاری فلیٹ میں رہتے ہیں، ہماری کوئی سماجی حیثیت نہیں۔ جہاں آرا خالہ اپنے اکلوتے بیٹے کی خواہش رد کر کے 1 کروڑ پتی انڈسٹریلسٹ کی لڑکی بیاہ لائیں، یہ طبقہ ناقابل معافی ہے۔ جب میں پیدا ہوئی تھی جہاں آرا خالہ نے میرے بڑے چاؤ چونچلے کیے تھے، میرا نام نجم السحر انہوں نے ہی رکھا تھا، امی کو کپڑے بنا کر دیتی تھیں، گویا ہماری سرپرستی کرتی تھیں، ہم لوگ ان کے پور ریلیشنز تھے۔ غصے میں بپھر کر اس نے ایک کنکر اٹھایا، اسے زور سے تالاب میں پھینکا اور بات جاری رکھی۔ اور یہ نواب قمر الزماں ہمارے نانا، یہ اب تک اس تگڑم میں رہے ہیں کہ ان کو مرکزی کابینہ میں لے لیا جائے، ناکام رہے، ساری زندگی ان کی سیاسی داو پیچ میں گزری۔ اولڈ گارڈ مسلم لیگی، جب یہاں زبان کا ایجیٹیشن ہوا انہوں نے اردو کی موافقت میں آواز اٹھائی، جلوس نعرے لگاتا یہاں ارجمن منزل کے پھاٹک پر آیا، اردو بھاشا چولبینا، اردو بھاشا چولبینا۔ یہ اپنی چھڑی ہاتھ میں لیے ترکی ٹوپی اوڑے برآمدے میں جا کر چلائے، ضرور چولبے، ضرور چولبے۔ جلوس اتنا مشتعل ہوا کہ پتھراؤ کر دیتا، بچ گئے، اب یہ ایک پولیٹیکل بیک نمبر ہیں اور فرسٹریٹڈ۔ لیکن یاد رکھیے، اس نے سنگھاسن پر سے اٹھ کر خطیبانہ انداز میں کہا، یہ نہ سمجھیے کہ چونکہ ہم لوگ اردو امپیریلزم کے خلاف ہیں یا مغربی پاکستان جو ہمارا استحصال کر رہا ہے اس سے متنفر ہیں تو اس وجہ سے ہم انڈیا سے جا ملیں گے، ہرگز نہیں۔ جہاں انڈیا سے مقابلے کا سوال پیدا ہوا ہم پاکستان کی حفاظت اور سالمیت کے لیے کٹ مریں گے، ہم پکے پاکستانی ہیں۔ اچھا دیپالی انٹی، اب میں چلوں، کل آپ کو ایئرپورٹ پہنچانے آ جاؤں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ گھر، عظیم پورا۔ تم شادی کے لیے یہاں ارجمن منزل میں نہیں ٹھہری ہو؟ ہرگز نہیں، امی آ گئی ہیں، وہی ان لوگوں کی محبت میں گھلی جا رہی ہیں، میں روزانہ آپ سے ملنے یہاں آ جاتی تھی۔ اچھا، خدا حافظ۔ دیپالی اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، وہ روش پر سے گزر کر بصورت پھاٹک کی طرف چلی گئی۔ دیپالی نے رات کی تاریکی میں ڈوبی کائی آلود ارجمن منزل پر نظر ڈالی۔ اندر کمروں میں تیز روشنی ہو رہی تھی، چہل پہل، گہما گہمی، مہمانوں سے گھر بھرا ہوا تھا۔ 2 دن بعد اکمل اپنی دلہن کے ساتھ مغربی پاکستان واپس جانے والا تھا۔ وہ پشاور ایئر فورس اسٹیشن پر تعینات تھا۔ اپنی کزن ناصرہ کی طرح وہ بھی بڑا شدید قوم پرست پاکستانی تھا، پاکستان کی دفاعی سروسز کا ایک فرض شناس، جوشیلا، محب وطن، ہوا باز۔